تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں کہ جس نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی اور زمین کو مصطفیٰ کے یاروں سے زینت بخشی۔ جب دنیا کا اصول یہ ہے کہ جتنی مرضی ملاوٹ پھیل جائے، جتنی مرضی دو نمبری پھیل جائے، اصول کے مطابق اصل چیز موجود ہے اور تلاش کرنے کے بعد مل جاتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے، آپ تمام احباب سے خدا را یہ بتائیے گا کہ جب دنیاوی چیزیں تلاش کرنے کے بعد اصل مل جاتی ہیں تو اللہ کا وہ دین، اللہ کا وہ قرآن، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، وہ دین کیا کسی ملاوٹ کرنے والے کی ملاوٹ سے کیا دنیا سے اصل دین ختم ہو جائے گا؟ کیا فرقوں کے بننے کی وجہ سے اصل جماعت اور اصل دین، اصل قرآن کی اور شریعت کی تعلیمات دنیا سے ختم ہو جائیں گی؟ جب دنیاوی چیزیں ملاوٹ کے باوجود ختم نہیں ہو سکتی، اصل چیز موجود رہتی ہے، تو یاد رکھنا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے، اصل شریعت، اصل دین، قرآن و سنت کی اصل تعلیمات دنیا سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ دنیا میں قیامت کی صبح تک باقی رہیں گی۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ عام طور پہ یہ نظریہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم کس کی بات مانیں، فرقے بنتے جا رہے ہیں، ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ یاد رکھیں، آپ نے ان باتوں میں آ کر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا کہ اب ہم کس کی بات مانیں لہٰذا دین محمدی تو ختم ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں چند ایسے نکات لے کر آیا ہوں، نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اصل شریعت، قرآن و سنت کی اصل تعلیمات، سیدھا راستہ، اصل عقائد، صحیح نظریات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سیکھے، صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے آج تک موجود ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی چند آیت مبارکہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس سے حاصل ہونے والے چند نکات، قیمتی نکات میں آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر دوں گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2641، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی تم پیروی کرو گے۔ اس بنی اسرائیل کے اندر، یہودیوں کے اندر 72 فرقے ہوئے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 فرقے وہ گمراہ ہوں گے، وہ دوزخ میں جانے والے ہوں گے، ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ، اس کی کیا علامت ہوگی، کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا یہ وہ فرقہ ہوگا جو میری سنت کی اتباع کرے گا اور میرے صحابہ کی جماعت کی پیروی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ حدیث مبارکہ 18 صحابہ کرام سے مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اور 18 صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ، ایک جنت میں جانے والی ہوگی، اور وہ کون سی ہوگی؟ وہ جماعت ہوگی، یعنی وہ جماعت کی شکل میں موجود ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کا انکار کرنا یہ گویا کہ ایسے ہی جیسے کہ نکلے ہوئے سورج کا انکار کرنا۔ اسی مضمون سے متعلقہ دوسری حدیث مبارکہ بھی دیکھ لیں آپ، مشکات شریف باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، صفحہ نمبر 30 پر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت میں گمراہی پھیل جائے اور میری امت سے صحیح عقیدے والی جماعت ختم ہو جائے، یعنی صحیح قرآن و سنت کی تعلیمات دنیا سے ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اللہ علی الجماعہ، اللہ کی جو ہے مدد ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوگی، ومن شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے علیحدگی اختیار کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، جو انہیں ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا یا ان کی مخالفت کرے گا
وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت کا دن آ جائے گا اور وہ جماعت اسی حال پر قائم رہے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے یہ بات نوٹ کر لی ہوگی کہ وہ جو میں نے بات شروع میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت سے صحیح عقیدے والے لوگ ختم ہو جائیں، صحیح عقیدے والے لوگ موجود رہیں گے۔ آگے چلیے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3979۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کے بلاوے پر ادھر جائے گا وہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان کے کچھ اوصاف بتا دیجئے تاکہ ہم ان کی پہچان کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہم ہی میں سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ وقت آ جائے اور پہچان مشکل ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ اسی مضمون کے حوالے سے قرآن مجید کی 2 آیتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ 4 سپارے میں موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ توجہ سے سنیں کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے فرقوں کا بیان کیا اور دوسری طرف فرمایا کہ اللہ کی رسی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رسی مضبوطی کے ساتھ جس کو قائم پکڑنے کا حکم دیا گیا وہ قائم رہے گی۔ اس رسی سے مراد کیا؟ اب آئیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التمہید لابن عبد البر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نقل فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر فرمایا لوگو حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، جماعت کو لازم پکڑ کے رکھنا، جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرنا۔ جس نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی دوسری آیت اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 34 بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن چند چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے اور چند چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ اور وہ چہرے جو روشن ہوں گے وہ کون سے ہوں گے اور وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ یہ روشن اور چمکدار چہرے کن کے ہوں گے؟ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صحابہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ۔ اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا اس سے مراد اہل سنت والجماعت کے چہرے ہیں کہ جو کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ۔ میرے محترم سامعین، آپ نے یہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی 2 آیتیں سنی ہیں، دیگر احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں کثیر تعداد میں اور قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اب چند نکات آپ نے نوٹ کرنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے 72 دوزخی ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور ایک فرقہ جو ہے جنت میں جانے والا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی وہ 72 فرقوں کی، 73 فرقوں کی، اب آیا کہ یہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں یا ابھی پیدا ہونے ہیں؟ یہ ایک اہم بات ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہ تمہید کے طور پر میں بات عرض کر رہا ہوں۔ علامہ ابن جوزی الصدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں، یہ کوئی آج کے عالم دین نہیں ہے، آج سے 1000 سال پہلے گزر چکے ہیں، 6 صدی ہجری کے عالم دین ہے، کتاب تلبیس ابلیس میں ان 72 فرقوں کی مکمل وضاحت کی ہے۔ اور ان کی تحقیق کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ وہ 72 فرقے گمراہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں. اب قیامت کی صبح تک اگر کوئی شخص بھی گمراہی کی طرف جائے گا یا گمراہ عقیدہ اپنائے گا تو وہ انہی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہوگی. اور بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 72 فرقوں کی پیشن گوئی فرمائی تھی ان کے بعض فرقوں کے نام بھی بتائے. سنن ابی داؤد شریف میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 4691. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدریت مجوس هذه الامہ، کہ ایک فرقہ پیدا ہوگا اس کا نام قدریہ ہوگا جو تقدیر کا انکار کرے گا، امت کے مجوسی ہوں گے. اس طریقے سے دیگر علامتیں بھی روایات کے اندر موجود ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں. چنانچہ مشکات شریف کتاب العلم کے اندر ایک اور روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین لوگوں سے براہ راست علم کو ختم نہیں فرمائے گا، لیکن جب علماء نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ صادر کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 72 فرقوں کی پیشن گوئی بھی فرمائی اور بعض فرقوں کی نشانیاں بھی بتائی کہ ان کی یہ نشانی ہوگی، ان کی یہ نشانی ہوگی. اور ما قبل کی تفصیل سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا وہ فرقہ کون سا ہوگا، تو اس کی تفصیل بھی آپ نے پڑھ لی کہ وہ جماعت ہوگی. اور بعض روایت میں تو اس کا مکمل نام آ گیا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. اور میرے محترم دوستو، جب یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ 72 فرقے جو ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے اور ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دین نے اور صحیح عقیدہ اپنانے والی جماعت نے قیامت کی صبح تک باقی رہنا ہے. صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، مجتہدین نے کوشش کر کے ان تمام گمراہ فرقوں کے عقائد بھی لکھ دیے، اور جو صحیح العقیدہ جماعت تھی جس کو اہل سنت والجماعت ما قبل کی تفصیل سے آپ نے دیکھ لیا، ان کے عقائد بھی اور نظریات بھی کتابوں کے اندر لکھ دیے. چنانچہ کتابیں موجود ہیں، عقیدہ تحاویہ موجود ہے، شرع عقائد کتاب موجود ہے، دیگر کتابیں عقائد کی موجود ہیں جن میں اس جماعت کے عقائد اور نظریات لکھے ہوئے ہیں جو نجات پانے والی ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات سے اخذ کر کے علماء کرام نے ان عقائد کو کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنی بات واضح ہو گئی، یہ بھی کھل کر سامنے آ گئے، وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے. باقاعدہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان 72 گمراہ فرقوں کے نام بھی نقل کر دیے ہیں. تو اب میرے محترم دوستو، آج کے دور میں ان 72 فرقوں سے، گمراہ فرقوں سے بچنا اور صحیح جو ہے جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. بس اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کے پیچھے چلیں اور تلاش کر کے، جستجو کر کے، جہاں ہمارا ذہن مطمئن ہو جائے کہ یہ وہی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت ہے جس کے عقائد قرآن و سنت سے ثابت ہیں، بس ہم اس کی اتباع شروع کر دیں. کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو 72 فرقے جو گمراہ فرقے ہوں گے وہ بھی مسلمان ہوں گے، وہ کوئی کافر نہیں ہوں گے. ہاں، اگر ان میں سے کسی نے اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف بنا لیا، کفری عقیدہ اگر اختیار کر لیا ہے تو پھر ظاہر وہ دار اسلام سے نکل جائے گا، لیکن یہ مسلمان ہوں گے، غیر مسلم نہیں ہوں گے. ان کو ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے. 72 فرقے ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، یہ اپنی سزا پا کے یہ بھی جنت میں جائیں گے. اور یہ نقطہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، جو نجات پانے والا گروہ ہوگا اس کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ منسلک رکھنا ہے، اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا امن شذ شذ فی النار، جو ان سے الگی اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے دانشور دنیا میں پیدا ہوئے، صاحب علم آئے اور بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا راستہ الگ اختیار نہیں کیا. اس وقت موجودہ نام نہاد مذہبی سکالر جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان کہہ لینا کافی ہے، اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانا ضروری نہیں ہے. میرے محترم دوستو، یاد رکھیے گا، جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے تو اس کا جواب یہی بنے گا کہ ہمارا دین اسلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوال کا جو مطلب ہے وہ ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ غیر مسلموں کے مقابلے میں، یہودی اور عیسائی اور مشرکین کے مقابلے میں تمہارا دین کون سا ہے، تو اب جواب بنے گا مسلمان. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر
جو فرقے بنے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کن کے ساتھ ہیں؟ تو اب جواب آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جواب یہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ جو گمراہ فرقے وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اب یہ جواب نہیں بنے، اب جواب یہ بنتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہی کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ان میں اور ہمارے درمیان تمیز کیسے ہوگی؟ اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کھلم کھلا واضح کیا. فرمایا کہ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میری سنت کے پیروی کرنے والے ہوں گے اور میری صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہوں گے. اس لیے صرف یہ کہہ لینا اور اس بات پر زور دینا کہ صرف ہم مسلمان ہیں، صرف ہم مسلمان ہیں، بھائی اگر ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں، ہم ٹھیک ہے مسلمان کہیں گے، لیکن یہ اس موقع پر کہیں گے جب سوال ہوگا دین کے مقابلے میں کہ تمہارا دین کون سا ہے. لیکن اگر سوال یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے جو فرقے ہیں ان میں سے آپ کس کے ساتھ ہیں، تو پھر جواب یہ بنے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اس کے علاوہ جواب بنتا ہی نہیں ہے سر. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی جواب بنائیں گے تو وہ تو پھر گمراہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ. پھر تو آپ گویا کہ ایک نیا راستہ اختیار کر کے اب اہل سنت والجماعت کے عقائد سے کٹ کے ایک چور دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نظریات سے کٹ کے جو چاہیں اپنی مرضی سے نظریہ بناتے رہیں، جو چاہیں اپنا عقیدہ بنا لیں، قرآن کی ایک آیت پڑھیں اپنی سمجھ سے اس کا ترجمہ کرتے رہیں، حدیث مبارکہ پڑھیں اپنی سمجھ سے اس کی تفصیل بیان کرتے رہیں. پھر تو یہ آپ راستہ کھولنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کر بھی رہے ہیں. اور یہ نام نہاد مذہبی اسکالر یہی کام تو کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے کٹ گئے بھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھنی ہے، اپنی مرضی کا ترجمہ کرنا ہے. لہٰذا گمراہی پھیلتی جا رہی ہے. آپ دیکھو بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں، عربی عبارت نہیں پڑھی، اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کر دیا. مسلم شریف کی روایت پڑھی، اب روایت کا حوالہ ٹھیک دیا ہے لیکن اس کا ترجمہ غلط کر دیا، اس کا مفہوم غلط بیان کر دیے. لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے ساتھ منسلک ہوتے تو اس کا وہی ترجمہ کرتے جو اکابرین نے، سلف صالحین نے صحیح ترجمہ کیا. تو یہ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے گمراہی سے بچنے کا، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلنے کا اور جنت کے راستے پر آنے کا. یہی ایک راستہ ہے